9ویں پارے میں پہلے 3 ربع سورہ الاعراف پر مشتمل ہیں، اور اس سورہ کا آخری ربع، اس پارے کا آخری ربع سورہ الانفال پر مشتمل ہے۔ 9ویں پارے کے آغاز میں سیدنا شعیب علیہ السلام کا قصہ ذکر ہو رہا ہے۔ جو مجموعی طور پر یہ سورہ الاعراف میں بیان ہونے والا 5واں قصہ ہے، جس میں سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کے بڑے لوگ، سردار، جنہوں نے وقت کے نبی کے ساتھ دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا، جلاوطن کرنے کی دھمکی دی، اور یہ کہا کہ آپ یا تو ہماری ملت میں پلٹ آئیں، نہیں تو ہم آپ کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں نکال باہر کریں گے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم میں شرک کے ساتھ ساتھ یہ بھی خرابی تھی کہ وہ ماپ تول کی کمی کے مرتکب تھے۔ جب چیز لوگوں سے لیتے تو زیادہ لیتے، جب دیتے تو کم دیتے تھے۔ تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ اس سے باز آ جائیں۔ لا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دیں، جو ان کی ہیں، جو ان کا حق ہے وہ پورا آپ لوگ ادا کریں۔ تو قوم نے نہ مسئلہ توحید پر ان کی بات مانی، نہ ہی حقوق العباد کا جو وہ غصب کرتے تھے اس میں ان کی بات مانی، بلکہ دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا اور انکار کی راہ پہ چل پڑے۔ اس واقعے کا سبق یہ ہے کہ ماپ تول کی کمی، حقوق العباد کا غصب بڑا جرم ہے۔ ابن ماجہ میں اور مستدرک حاکم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ایک لمبی حدیث ہے، 5 باتوں پر مشتمل، جس میں سے ایک بات یہ ہے کہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِقْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، کہ جب قومیں ماپ تول کی کمی کا ارتکاب کریں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 3 سزائیں دے گا۔ اخذوا بالسنین، قحط سالی، شدت المعونہ، سخت محنت، وجور السلطان علیہم، جابر وڈیرے کا مسلط ہونا۔ جب آپ کسی کا حق غصب کریں گے تو پھر یہ 3 سزائیں اللہ کی طرف سے ملیں گی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ زن ورجہ، کہ تولو اور جھکتا تولو۔ اپنا کسٹمر، اپنا گاہک، اس کے فائدے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ زن، وزن کرو، ورجہ، لیکن جھکتا تولو۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، فرمایا ڈنڈی مارنے والے جو ماپ تول میں ہیں ان کے لیے تو ہلاکت ہے، کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب تول کے دیتے ہیں تو اس میں خسارہ، نقص اور کمی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کا یہ جرم تھا، انہوں نے نصیحت کی، نہ قوم نے توحید کے مسئلے پر ان کی بات مانی، نہ ہی حقوق العباد پہ ان کی بات مانی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو پھر زلزلے کے جھٹکوں میں اللہ رب العزت نے اس قوم کو تہ خاک سلا دیا اور اوندھے منہ گھٹنوں کے بل اس قوم کو گرا دیا، اور یوں دھرتی کو اور زمین کو اس قوم کے وجود سے پاک کر دیا۔ بعد ازاں اللہ رب العزت نے اپنی سنت عذاب ذکر کی ہے کہ میں رسول بھیجتا ہوں، کتاب اتارتا ہوں، حجت کا اتمام کرتا ہوں، اور ٹھکرائے جانے پر پھر قوم کو پکڑتا ہوں اور کچھ لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جنہیں چھوڑتا ہوں ان کے لیے انہیں جنہیں پکڑتا ہوں عبرت کا نشان بناتا ہوں، اور پھر وقت تھوڑا گزر جاتا ہے، حتیٰ اذا عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، تو لوگ اللہ کے عذاب کو قصہ پارینہ سمجھنے لگتے ہیں۔ ہاں سنتے تھے کسی وقت یہ عذاب آیا تھا، بڑوں میں آیا تھا، لیکن اب ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب وہ اللہ رب العزت کے عذاب کو بھول جاتے ہیں، اخذناہم بغتہ، فرمایا پھر ہم انہیں اچانک پکڑ لیتے ہیں، وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور میں نہیں ہوتا ہے۔ تقوی کی، ایمان کی، نیکی کی، اللہ کے احکامات کو ماننے کے فوائد پھر ذکر کیے،
اور نافرمانیوں کے نقصانات ذکر کیے. فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں کے رہائش کنندگان اور باشندے ایمان لے آئیں، بچ بچ کے چلیں، پھونک پھونک کر قدم رکھیں، تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کریں، تو ہم ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں. ولیکن کذبوا، لیکن یہ تو تکذیب کی راہ پہ چل پڑتے ہیں، جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، تو پھر ان کے کسب اور ان کے عمل کی وجہ سے ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں. اور اللہ رب العزت کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اس کا ڈر ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. فرمایا افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون. کیا بستیوں کے رہائشی نہ ڈر اور بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے کہ ہمارا عذاب ان پر ایسی کیفیت میں آ جائے کہ وہ حالت نیند میں رات گزار رہے ہوں. یا ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، یا ہمارا عذاب ان کے پاس ایسی حالت میں آئے کہ دن چڑھے کا اور چاشت کا وقت ہو جب وہ کھیل کود کے اندر مصروف ہو. افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی تدبیر سے نہ ڈر ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. تو اللہ کی تدبیر سے نہ ڈر اور بے خوف صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو گھاٹا اور خسارہ پانے والے ہوتے ہیں. اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان اخذہ علیم شدید، اس کا پکڑنا بڑا درد دینے والا اور بڑا دکھ دینے والا ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ. تیرے رب کی پکڑ یوں ہی ہوتی ہے، جب وہ قوموں کو پکڑتا ہے تو اس کا پکڑنا بڑا دکھ دینے والا، بڑا درد دینے والا، بڑا تکلیف دینے والا ہوتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے یہاں چھٹا قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر کیا ہے، اور 3 باتیں اس میں بڑی واضح ہیں. سب سے پہلی بات کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے دریا پار ہوئے، جاوزنا ببنی اسرائیل البحر، دریا پار کر گئے، سمندر پار کر گئے، نکل گئے، تو جاتے جاتے راستے میں انہوں نے ایک ایسی قوم پر سے ان کا گزر ہوا، یہ اکفون، جو مجاور بنے بیٹھے تھے اصنام پر اور بتوں پر، بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ان کے مجاور بنے بیٹھے تھے. تو یہ بنی اسرائیل کے فرد بشر اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ سے کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جناب ہمارے لیے بھی اس طرح کے معبود بنا دیجئے جس طرح کے ان کے معبود ہیں. حضرت موسیٰ کہنے لگے تم بڑے جاہل لوگ ہو، سمجھتے ہی نہیں کہ کتنا لمبا سفر تم کر کے آئے ہو، کیسے کیسے کرائسس سے اور بحرانوں سے نکل کے آئے ہو، کتنے تم نے میرے ہاتھ پہ معجزات کا کشف ہوتا دیکھا ہے، اور کتنا تم نے اس سفر میں مد و جزر دیکھا ہے، اپنے سامنے دشمن اور مخالف قوم کو ڈوبتا ہوا دیکھا ہے، پھر شرک کا مطالبہ، جہالت کا مطالبہ کر رہے ہو. دوسرا واقعہ یہاں پر یہ ذکر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک مرتبہ اس واقعہ کا حوالہ دیا کہ جب ایک شخص نے آپ سے بات کی کہ ہمارے لیے بھی ذات انوات کہ جہاں دھاگے اور اس طرح کے دم اور ورد کے کیے ہوئے دھاگے لٹکائے جاتے تھے اور منتیں مرادیں اس طرح وہاں پڑھ کے منتر جو چیزیں لٹکائی جاتی تھی، تو کسی نے یہ کہہ دیا، آپ نے فرمایا تم ذات انوات کی بات کہہ رہے ہو، یہ تو بالکل اسی طرح ہی ہوا نا جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہمارے لیے بھی الہ بنا دیجئے جیسے ان کے لیے الہ. تو یہ جہالت کی بات ہے. تاہم جہالت ایمان والوں میں بھی اور پیغمبروں کے فالوورز میں بھی پائی جا سکتی ہے، تو انہیں نصیحت کی جائے گی، سمجھایا جائے گا کہ وہ یہ بات کس بنیاد پہ کر رہے ہیں، انہیں اس کا علم نہیں اور شعور نہیں. جہالت ایک عذر ہے اور اس کی بنیاد پر انہیں نصیحت کی جائے گی، ان کی اصلاح اور ان کی تربیت کی جائے گی. پھر اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ ذکر کیا کہ وہ 40 دن کے میقات پر ہمارے لیے طور پہ آئے، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے انہیں تختیاں دیں، الواح دیں، اللہ پاک نے ان سے کلام کیا، اور پیچھے سے ان کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. تو ان الذین اتخذوا العجل سجنا لهم غضب من ربهم وذلہ، جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ان قریب انہیں اللہ کا غضب پہنچے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر ذلت مسلط ہوگی.
کہ شرک بہت بڑا جرم ہے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا، مشرک اللہ کے غضب کا بھی نشانہ بنتا ہے اور دنیا اور آخرت کی ذلت بھی اس کا نصیبہ بنتی ہے۔ تیسری بات بنی اسرائیل کے اس واقعہ کے ضمن یہ ذکر ہوئی کہ مچھلیاں پکڑنے کا قصہ، بحر قلزم کے کنارے پر یہ بستی آباد تھی اور یہ لوگ مچھلیاں جب آتی تھیں تو اس دن ان کے لیے شکار ممنوع تھا، ان کی آزمائش کے طور پہ انہوں نے منڈھیر کے قریب گڑھے کھود دیے تاکہ جب پانی چڑھ کے آئے گا تو ساتھ مچھلیاں بھی لائے گا۔ تو ہم ویسے پکڑ تو سکتے نہیں کیونکہ اس دن میں منع کیا گیا ہے کہ تم نے ہفتے کے روز مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں۔ اچھا باقی دنوں میں وہ آزمائش کے طور پہ قدرے کم آتی تھیں یا آتی بھی نہیں تھیں، اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے اتنی قریب بھیج دی کہ ان کی کیچنگ رینج میں تھی کہ کوئی چاہے تو ہاتھ سے انہیں پکڑ لے، اور یوں سامنے تیرتی پھرتی تھی، شرعا سامنے تیرتی پھرتی تھیں۔ اب انہوں نے اللہ رب العزت کی بات کو منع نہیں مانا، اللہ نے مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، انہوں نے کہا ہم نے اللہ کی بات مان لی، یہ کب پکڑی ہیں، ہم نے تو گڑھے کھود دیے، چلو پانی آئے گا ساتھ مچھلیاں بھی لائے گا، اس دن نے اگلے دن واپس تو جا نہیں سکیں گی، ہم ان کو پکڑ لیں۔ کان ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑ لیا، اللہ رب العزت کی بات کو منع نہیں مانا۔ اب تین طبقے بنی اسرائیل کے بن گئے، ایک منع کرتا تھا، ایک مچھلیاں پکڑتا تھا، ایک چپ رہتا تھا۔ اور جب اللہ رب العزت کا قہر آیا، اللہ کا غضب ٹوٹا، فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، تو ہم نے نجات صرف اس طبقے کو دی جو منع کرتا تھا، لہذا برائی سے منع کرنے والے بچے، مچھلیاں پکڑنے والے بھی اللہ کے غضب کا نشان بنے اور اس پر چپ رہنے والے بھی اللہ رب العزت کی گرفت اور پکڑ کے اندر آئے۔ جس سے یہ ثابت ہوا کہ برائی پہ چپ نہیں رہنا چاہیے اور نہی عن المنکر کا امر بالمعروف کے ساتھ کام کرنا چاہیے، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ میں انسان آ سکتے ہیں۔ جیسے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَؤُمَّكُمْ بِعِقَابٍ مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، لوگوں ضرور بالضرور تم نیکی کا حکم دینا اور لازمی طور پر تمہیں چاہیے کہ تم گناہوں سے روکو اور منع کرو، اگر تم نے ایسا نہ کیا پھر اللہ تمہیں اپنی گرفت میں پکڑ لے گا، بڑا پکارو گے پھر تمہاری پکار اور دعا کو وہ قبول نہیں کرے گا۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی کے کام کو دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے، نہیں تو زبان سے اسے ٹوک دے، نہیں تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کی ادنا ترین شکل ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے ہی اسی ذکر میں، اسی قصے میں بات آگے چلاتے چلاتے اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ علیہ السلام کی رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریاں ذکر کی ہیں، اور یہ حوالہ دیا ہے کہ اے یہود و نصارہ تمہاری کتابوں میں نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم ان کی اتباع کرو اور ان کی پیروی کرو۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم، وہ لوگ پیروی کرتے ہیں ایسے رسول کی جو کہ نبی ہے، وہ نبی جو کہ امی ہے، وہ امی جسے وہ اپنے ہاں اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں، تورات میں بھی اس نبی کے تذکرے ہیں، انجیل میں بھی اس نبی کے تذکرے ہیں۔ سورہ الاحزاب کی آیت یا ایھا النبی ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، صحابی کہتے ہیں تورات میں یہ آیت اس طرح تھی انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ ولکن یعفو ویصفح ولن یقبضہ اللہ حتی یقیم بہ الملۃ الاوجا حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فیفتح بہ اعینا عمیا وآذانا صما وقلوبا غلفا۔ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو حق کا دائی بنا کے بھیجا، آپ میرے بندے ہیں، آپ میرے رسول ہیں، آپ مجھ پہ حد درجہ توکل کرنے والے ہیں، آپ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں ہیں، آپ چیخنے چلانے بازاروں میں آوازیں اونچی کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہیں،
اللہ آپ کو دھرتی سے نہیں لے کے جائے گا جب تک کہ ملتوں کی ٹیڑھ کو اور ادیان میں جو خرابی پیدا ہو چکی ہے اس کو ٹھیک اور درست نہیں کر لے گا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ بندے کلمہ پڑھنے لگے، وہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ کا ہے، اور وہ کلمہ ایسا کلمہ ہے جو اندھوں کو بینائی عطا کرے گا، بہروں کو سماعت عطا کرے گا، بند دلوں کی کھڑکیوں کو کھول کے رکھ دے گا۔ جب تک اس کلمے کا دورہ نہیں ہو جاتا تب تک نبی مصطفیٰ اللہ آپ کو اس دھرتی سے واپس لے کے نہیں جائے گا۔ یہ تذکرے تورات کی عبارت کے ہیں جو قرآن نے ریفرنس دیا، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تم اپنے ہاں تورات و انجیل میں نبی آخر الزمان کو لکھا ہوا پاتے ہو، پھر اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہو۔ فرمایا اس شخص کا ذکر کر کے جسے ہم نے اپنی آیات دی، فانسلخ منہا، وہ ان سے صاف کھسک گیا۔ یہ انسلاخ سانپ اپنی کیچڑی سے جیسے نکل جاتا ہے، ایسے ہی اللہ کی آیات سے بالکل وہ نکل گئے اور واتبع ہوا، خواہشوں کی پیروی میں لگ گئے۔ یہود اور نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا ان کی مثال، اس شخص کی مثال تو پھر کتے کسی ہے، ان تحمل علیہ یلہس، اگر ان پہ حملہ کرو تب بھی زبان نکال کے ہانپتے ہیں، او تترکو یلہس، اور حملہ نہ کرو تب بھی زبان نکال کے ہانپتا ہے۔ یعنی دنیا کے یہ حریص بن گئے، دنیا کے بیوپاری بن گئے اور آخرت کی فکر کو چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے نبی آخر الزمان کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر کی نبوت کا یہاں عالمگیر ہونا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی مرسل آخر الزمان پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں تم سب کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، اس کا ذکر فرمایا۔ اور پھر یہاں عہد الست کا ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، عالم ارواح میں سب روحوں سے اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا عہد لیا، اپنی بندگی کا عہد لیا۔ یہ پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے پکار کے کہا ہاں کیوں نہیں اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا درست ہے، مگر یہ کہ کل کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے غافل تھے، یا ہم سے پیشتر جو لوگ تھے انہوں نے شریک بنائے، انہوں نے غلط کام کیے، اور تو ہمیں جھٹلانے والوں کے فعل پر کیوں پکڑتا، کیوں گرفت کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے حجت کا اتمام کر دیا اور عالم ارواح میں اخذ میثاق کا تذکرہ کر دیا۔ اسے عہد الست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا عہد عالم ارواح میں سب سے لیا ہے، الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہے ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر اس کے بعد اسماء الحسنہ کا ذکر ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سبھی اچھے نام اسی کے ہیں، تم ان اچھے اچھے ناموں کے ذریعے سے اس کو پکارو۔ لہذا جو دعا میں مشروع وسیلہ ہے، اس مشروع وسیلے کی ایک قسم اسماء الحسنہ اور صفات الہ کی صفات اولا کے ساتھ اس کو پکارنا ہے، جیسا کہ پیارے پیغمبر محمد اسلام کی دعا میں ہے، اللہم انا نسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے، تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے مانگتے ہیں جو نام تو نے اپنی ذات پاک کا رکھا ہے، یا تو نے اس نام کو اپنی کسی کتاب میں اتارا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا ابھی اپنے اس نام کو علم غیب میں اپنے پاس رکھنے میں ترجیح دی ہے۔ یا اللہ تیرے ان ناموں کے ساتھ ہم تجھ کو پکارتے ہیں، جو اللہ کے ناموں سے پکارے اللہ اس کے پکار کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اور آخر میں سورہ الاعراف میں قرآن مجید کو سننے اور اس کے پڑھنے کے آداب ذکر کیے گئے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا جب قرآن پڑھا جائے چپ رہا کرو، دھیان دیا کرو، توجہ سے سنا کرو، کیونکہ مشرقین نے کہا تھا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، جب نبی مصطفیٰ قرآن پڑھے تم شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اللہ نے کہا نہیں، جب میرا حبیب قرآن پڑھے توجہ سے سنا کرو اور دھیان دیا کرو اور چپ رہا کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ پھر یہاں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ رب العزت کو اعلانیہ جہرن بالقول بھی ذکر کرو، اور اسی طریقے سے خیفتن دون الجہر من القول، پوشیدگی سے بھی اللہ رب العزت کو، یعنی
سرن بھی اللہ کا ذکر کرو اور اعلانیہ بھی اللہ کو یاد رکھو، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ پھر سورہ الانفال ہے، اس پارے میں اس کا پہلا اس پارے کا آخری ربع سورہ الانفال پر مشتمل ہے۔ نفل کی جمع انفال، اس کا یہاں پر معنی غنیمتیں ہیں۔ بدر کی جنگ میں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام عبادہ بن صامت کی بقول رضی اللہ عنہ غنیمت کی تقسیم کے مسئلے میں مختلف رائے رکھتے تھے، اور تین وہ طبقے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو دشمن سے لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو رسول پاک کی حفاظت پہ تعینات تھا، تیسرا وہ گروہ تھا جو غنیمت سمیٹ رہا تھا۔ ان میں سے ہر طبقہ یہ سمجھتا تھا کہ غنیمت کے مستحق ہم ہیں۔ جو جنگ لڑ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے اہم ڈیوٹی پہ ہم تھے، جو نبی پاک کا دفاع کر رہے تھے وہ کہہ رہے لو اس سے بڑھ کے بھی کوئی امپورٹنٹ ڈیوٹی ہو سکتی ہے، اور جو غنیمتیں سمیٹ رہے تھے وہ کہتے لو ہم نے سمیٹی تم تک پہنچی۔ تو یسألونک عن الانفال، آپ سے غنیمتوں کی تقسیم کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے ان کی تقسیم تو اللہ اور اس کی رسول کی منشا اور اللہ رسول کے بتائے قواعد اور ضوابط کے مطابق ہوگی، لیکن یہ طرز جو تم نے اختیار کیا ہے اللہ کو پسند نہیں آیا ہے۔ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ واصلحوا ذات بینکم، اپنے بیچ اصلاح کا عمل جاری کرو۔ یہ کیا ہوا کہ مال کے بارے میں ایک گروہ اٹھے وہ کہے میرا حق ہے، دوسرا کہے میرا حق ہے، تیسرا کہے میرا حق ہے۔ یہ باتیں اور آوازوں کا یوں اونچا ہونا تمہیں زیب نہیں دیتا ہے۔ اپنے باہم اصلاح کے عمل کو رائج کرو اگر تم مومن ہو۔ پھر فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو ہوتے ہی وہ ہیں رب کے ذکر پہ جن کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ کی آیات ان پہ بڑھ جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر وہ حد درجہ توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس بلند درجات ہیں اور بڑی بخشش ہے اور عزت کی جن کے لیے روزی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے غزوہ بدر اس کا آغاز، اس کی ابتدائی باتیں، کیسے وہ سب کا سب سلسلہ عمل میں آیا، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جس طرح آپ کو آپ کے رب نے حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا اور مومنوں کا ہی ایک گروہ اسے ناپسند کرنے والا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے آ رہا ہے اور اس کے اندر بہت سا ساز و سامان ہے، اور قریش نے یہ طے کیا ہے کہ اس سارے تجارتی قافلے کی جو آمدنی ہوگی وہ اسلام کے خلاف اور رسول اسلام کے خلاف استعمال کی جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تجارتی قافلے کو اپنا ٹارگٹ بنایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 313 کا لشکر لے کے اس قافلے کو ہدف بنا کے آپ نکل پڑے۔ اب ابو سفیان یہ تجارتی قافلہ بچا کے عقب سے لمبا چکر کاٹ کے نکل گیا اور قریش مکہ کو اطلاع پہنچ گئی اور وہ 1000 کا لشکر لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آ گئے۔ اب یہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو محض ایک تجارتی قافلے کو آئے تھے، لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی مقصود و منظور تھا۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ حق کو ثابت کرنا چاہتا تھا اور باطل کی سرے سے جھڑ کاٹ دینا چاہتا تھا، اگرچہ یہ عمل مجرموں کو اور کافروں کو ناپسند ہو۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اس حقیقت سے صحابہ کرام کو آگاہ کر دیا۔ آئے اس ارادے سے تھے مگر اب ایک جنگ سامنے کھڑی ہے، اب اللہ کے رسول گریہ زاری کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں اور مناجات کر رہے ہیں۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اللہ تمہاری فریاد رسی کر رہا تھا کہ تمہاری دعا قبول کر کے کہہ رہا تھا کہ یقیناً میں تمہاری مدد کروں گا۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، فرشتوں کو بھی اللہ پیغام دے رہا تھا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے سینے میں رعب ڈال دوں گا۔ فاضربوا فوق الاعناق، ان کافروں کی گردنوں پہ مارو۔ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے جوڑ جوڑ، ان کے پور پور، انگ انگ ان کا کاٹ دو۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو فرشتوں کے ذریعے یہ حکم دیا
تو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ وسلم اب رات گریہ زاری میں گزار رہے، اللہ تعالیٰ بارش اتار رہا، کافر جس جگہ تھے وہاں پختہ زمین تھی، بارش برسنے سے کیچڑ بن گیا، وہ اور ان کے گھوڑے پھسلنے لگے۔ مومن جس جگہ تھے ریتلی زمین تھی، یا اللہ رب العزت نے ان کے قدم جما دیے اور ڈٹ کے یہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے مدد بھی نازل کی، فرشتے بھی آئے، باقاعدہ اس جنگ میں شریک ہوئے۔ صحابی کہتے ہیں ہم کسی کافر کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھا کرتے تھے، ہمارے ہاتھ میں تو چھڑیاں تھیں، تلواریں کم تھیں، ہم پیدل زیادہ تھے، سوار تھوڑے تھے، ہمارے پاس اونٹ اور گھوڑے کم تھے، مد مقابل ہر طرح کہ جنگی ساز و سامان سے مسلح ہو کے آئے تھے، مگر جب کسی کافر کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھا کرتے تھے، تلوار لہرایا ہی کرتے تھے، بازو اٹھایا ہی کرتے تھے، اس کافر کی کھوپڑی پہلے ہی کٹ کے گر جاتی تھی۔ انزل جنودن لم تروہا، اس نے لشکر اتارے تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے مدد بھیج کے وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، کافروں کی بات کو نیچا کر دیا، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ نے اپنی بات کو، اپنے کلمہ کو، اپنے دین کو بلند کر دیا۔ یہاں 70 کافر قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، قریش کے بڑے بڑے سردار یہاں پہ کام آئے، ننے منع معاذ و معوذ ابو جہل جیسے سرداروں کو گرا دیا، عبداللہ ابن مسعود جیسے لوگ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں ابو جہل نے کہا چرواہے تو بڑی اونچی جگہ پہ چڑھ بیٹھا ہے، جب چھاتی پہ چڑھ کے عبداللہ ابن مسعود بیٹھے تھے رضی اللہ، پنڈلی باریک پنڈلیوں والے، کمزور سے جسم والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فقیہ فقاہت رکھنے والے صحابی ابو جہل کی چھاتی پہ چڑھے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں ابو جہل بھی کٹا، عتبہ و شیبہ بھی کٹے، 70 کافروں کی لاشیں یہاں تڑپیں اور بدر کے گٹر میں ان لاشوں کو پھینکا گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت بڑا غلبہ اور فتح یہاں پر عطا فرمائی۔ یہاں آداب جنگ بھی انہیں بتائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، اے ایمان والو جب لڑنا پڑ جائے کافروں سے تو پھر ثابت قدم رہو، اللہ کو یاد کرو۔ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب کافروں سے تم کسی لشکر سے ٹکراؤ اور ملو، فلا تولوہم الادبار، پھر پیٹھ دکھا کے نہ بھاگو، ومن یولہم یومئذ دبرہ، پھر جنگ کے میدان میں جس نے پیٹھ دکھائی فقط باء بغضب من اللہ، اس پہ اللہ کا غضب ٹوٹے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ لہذا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، ان 7 تباہ کن گناہوں میں سے ایک گناہ والتولی یوم الزحف، جنگ کے دن میں پیٹھ دکھا کے بھاگنا ہے۔ جنگ کے دن پیٹھ دکھا کے بھاگنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے اس پہ لبیک کہو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ اور نبی کی بات پہ لبیک کہا کرو۔ جب تم اس میں سستی کرو گے، کاہلی کرو گے، کوتاہی کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اور عمل میں حائل ہو کے توفیق سلب کر لے گا کہ اس کے پاس اس کی ماننے والے بندے بہت ہیں، افراد بہت ہیں، عسکر لشکر بہت ہیں، تمہاری خوش نصیبی ہو کہ تم اللہ کی بات پہلے پہل ماننے والے ہو۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی مدد کے کئی سلسلے یہاں پہ ذکر فرمائے، فرمایا اللہ تمہاری مدد یہاں بدر میں کیوں نہیں کرے گا؟ اس نے تو اپنے رسول کی تب بھی مدد کی تھی جب وہ غار میں 2 کا دوسرا تھا اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب کافروں نے اسے قتل کرنے کا اور گرفتار کرنے کا اور جلاوطن کرنے کا منصوبہ بنایا، اللہ نے تو تب اپنے حبیب کی، اپنے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ انفال الاعراف کے بعد جو انفال ہے، اب الاعراف میں 5-6 قوموں کی تباہی کے واقعات تھے، کھٹملوں کا، جموں کا، مینڈکوں کا، خون کا، ہواؤں کے تھپیڑوں کا عذاب، یوں اللہ کے عذاب اس شکل میں آئے اور وہ قومیں تباہ ہوئیں۔ سورہ انفال میں یہ بتایا گیا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، لڑو تم ان سے، اللہ تم کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے ان کافروں کو عذاب دے گا۔ اور پھر اللہ نے آخر میں کہا کافروں کے لیے یہ بہتر ہے کہ ینتہو، اگر وہ باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، بخش دیا جائے گا انہیں، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ دوبارہ اسلام اور رسول اسلام کی ٹکر پہ آنا چاہیں فقط مضت سنت الاولین، تو پھر پہلوں کی سنت گزر چکی ہے۔ دیکھو تمہارے جو بڑے تھے ان کا حشر کیا ہوا، جو رسول اور اسلام رسول کے خلاف میدان میں آئے، پھر اللہ کا طریقہ بڑا واضح ہے، پھر تم ڈٹ جاؤ، اور اگر یہ کافر نہ مانے اور باز آئیں، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ
پھر جائیں اس سے اور مقابلے پہ آئیں تو آپ کہیے مجھے میرا اللہ کافی ہے، نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہت زبردست مددگار ہے اور بہت زبردست حمایتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔